احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے شوہر کے بیوی پر حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی شوہر پر کئی سارے حقوق ہیں۔ دیکھو، یہ رشتہ اللہ رب العزت نے بڑے پیار اور محبت کا رکھا ہے، اور یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ انسان اگر اس کی بہت اچھی طرح سنت کے مطابق خیال رکھے تو انسان کی زندگی یہ جنت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس رشتے کے درمیان آپس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے، جو ازدواجی زندگی اس کو کہا جاتا ہے، جو ازدواجی تعلقات کہا جاتے ہیں، اگر اس میں گڑبڑ آ جائے تو پھر یہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور تم بیویوں کے ساتھ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رہا کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارتے رہو۔ اور ایک جگہ فرمائے کہ تم بیویوں پر اچھے طریقے سے خرچ کرتے رہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بہترین آدمی کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اچھے سلوک کا برتاؤ کرے۔ آج ہم لوگوں میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم باہر لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر آدمی، جو انتہائی جلیل القدر قسم کے آدمی ہیں اور غضبناک قسم کے آدمی ہیں، کفار اور مشرکین کے مقابلے میں وہ کتنا سخت تھے، اور باہر ان کے سامنے کوئی آدمی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حدیث میں موجود ہے، واقعات میں، کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے اور باہر کھڑا ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیوی کا آپس میں گھر میں کوئی تکرار چل رہی تھی، اور حضرت عمر کی بیوی کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں سن رہے تھے اور برداشت کر رہے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کا شکایت لے کر آیا ہوں، لیکن حضرت عمر کی حالت تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کی باتوں کو سن رہے، برداشت کر رہے۔ تو یہ آدمی واپس جانے لگا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، جب دیکھا کہ یہ آدمی جا رہے تو اس کو آواز دیا، کہا کیسے آیا اور کیسے واپس جا رہے ہو؟
تو اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ خود اپنی بیوی کی باتوں کو سن رہے اور برداشت کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کیا شکایت کروں، آپ تو خود آپ کا گھر میں یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ بیوی جو ہے یہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، یہ میرے کپڑے کو دھوتی ہے، یہ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، اس کی تربیت کا خیال رکھتی ہے، حالانکہ یہ ان پر کوئی لازم نہیں ہے شرعی طور پر۔ تو جب یہ اتنے زیادہ خیال رکھ سکتی ہے، اتنے زیادہ میرے ساتھ اس کے احسانات ہیں، تو کیا ان کی معمولی باتوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کی ان باتوں پر صبر نہیں کروں گا؟ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی زیادہ بیویوں کے ساتھ نرمیوں کا برتاؤ کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کے ساتھ گھر میں جو خدمات ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مرتبہ گھریلو چیزوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کا ہاتھ بڑھائے، خدمت کی ہے، ان کی مدد کی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے کہ اپنے کپڑے مبارک تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب اس میں کوئی پٹھن آ جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ آ جاتا تو آپ علیہ السلام اس کو خود پہ بند کرتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس میں کوئی تکرار چل رہی، اور حضرت عائشہ کی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر ذرا اونچی ہو گئی، تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے موجود کون ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ، دونوں جہانوں کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، اور آپ کی آواز اس پر بلند ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عائشہ کا دفاع کیا، حضرت عائشہ کو بچایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ باہر لے کر گئے اور حضرت عائشہ کو بچایا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف واپس لائے تو پھر دوبارہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہستی مذاق میں، گپ شپ میں پھر گپ شپ لگا رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عائشہ کی باتوں کو کس طرح برداشت کیا؟ ہاں، لیکن آج آپ ہمارے معاملات دیکھو، خصوصاً ہمارے گھروں میں یہ حالت ہوتی ہے، پشتون کے گھروں میں، کہ معمولی باتوں پر لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، اور جب معلوم کیا جائے تو کہتے کہ اس نے مجھے باتیں کی۔ وہ باتیں تو حضرت عائشہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، آپ علیہ السلام نے برداشت نہیں کی۔ حضرت عمر کو اپنی بیوی نے باتیں کی، حضرت عمر نے برداشت نہیں کی۔ تم حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی آدمی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی آدمی ہو؟ تو ہمارے گھروں میں تو معمولی باتوں پر بیویوں کو طلاق دیا جائے، جب پر پوچھتے کہ کیوں تو کہتے کہ اس کی زبان لمبی ہے، یہ باتیں کر دی۔ تو ٹھیک ہے، بیویوں کو بھی یہ چاہیے کہ خیال رکھے اپنے خاوندوں کا، اس طرح نہ کرے، لیکن کبھی ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ معمولی باتوں پر بیویوں کو طلاق دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کا یہ وصیت قبول کر لو،
بیویوں کے ساتھ نرم مزاجی، حسن سلوکی کا خیال رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی قیدیاں ہیں، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کا خیال رکھیں، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہاں، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ باپ کو چھوڑ دیتے اپنے شوہر کے لیے، بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پورے جو رشتہ داری اس کی ہوتی ہے یہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے اور آ کے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ پھر اگر شوہر اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتی ہے، ہاں، تو بتاؤ یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیویوں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔